سکتا جب تک ہم علماء دین جو دین کے نمائندے اور جن کی وجہ سے دین نسل در نسل آگے ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پہنچے گا، یہ ہمارا کام ہے کہ علماء کرام کے وقار کی بحالی کی جنگ لڑیں ان عناصر کے خلاف اس معاشرے کے اندر جنہوں نے دین کے خلاف سازش کرتے ہوئے علماء کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ لہذا لازم ہے کہ ہمارے علماء کونسل کے جو علماء اکابر اس دور میں جو دور فتن ہے، اس دور میں منہاج القرآن کے مشن، عوامی تحریک کے مشن اور مصطفی انقلاب کے مشن کی سرپرستی کر رہے ہیں اور جرأت مندانہ آواز بلند کر رہے ہیں، ان کے ذریعے عملاً ہمارے یوتھ لیگ کے ساتھی، ویمن لیگ کی ہماری بہنیں، ادارے کے لوگ، عوامی تحریک کے لوگ عملاً ان سے سرپرستی کروائیں۔ اور اس کے لیے میں دو چیزیں لازمی ڈکلیئر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جس قدر اجلاس ہو، عوامی تحریک کا ہو، ادارہ منہاج القرآن کا ہو، منہاج القرآن کی طرف سے ہو یا عوامی تحریک کی طرف سے ہو، جو بھی اجلاس ہو جس سطح کا، اس کے لیے علماء کونسل کے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی شرکت اسی طرح ان کے نمائندے کی لازم ہوگی جس طرح منہاج القرآن کی تنظیم اور عوامی تحریک کی تنظیم کا نمائندہ لازم ہے۔ اور اگر ہمارے علماء کونسل کے نمائندے کو اس میں دعوت باضابطہ نہیں بھیجی جائے گی بر وقت اور وہ نمائندے کو شریک نہیں کیا جائے گا، تو میں عوامی تحریک کا اجلاس ہوگا یا منہاج القرآن کا، میں ان پر ایکشن لوں، اس لیے کہ مذہبی حوالے سے جو آپ کو رہنمائی کرنی ہے، مذہبی حلقوں میں ان فیصلوں کے حوالے سے جو آپ کی رہنمائی کرنی ہے، اور دینی اور مذہبی حوالہ جو ہماری تحریک کا ہے اسے جو پروجیکٹ کرنا ہے وہ علماء کرام کی نمائندگی سے ہوگا۔ تو ہر اجلاس میں جس طرح ادارے کی تنظیم کے احباب اور تحریک کی تنظیم کے احباب اور یوتھ لیگ کی تنظیم کے احباب شریک ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، آج سے عملاً میں اس پر عمل درآمد چاہتا ہوں، اور یہ شکایت مجھے نہیں ملنی چاہیے کہ علماء کونسل کے ہمارے احباب بزرگ اور سرپرستی کرنے والے جو ہمارے مشائخ اور علماء ہیں ان کو باضابطہ شریک ہر سطح کے اجلاس میں وہ مستقل ممبر کے طور پہ شریک ہوں، اور یہ کہ انہیں باقاعدہ جا کے دعوت دیں، عزت افزائی ہونی چاہیے، انہیں پروجیکٹ کریں تاکہ پتہ چلے، لوگ آپ سے یہ نہ کہیں کہ جی آپ کی تحریک کے ساتھ علماء تو نہیں ہیں، علماء تو فلاں کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ۔ اگر آپ علماء کرام کو بہتر طریقے سے پروجیکٹ کریں گے تو یہ تانا ہی نہ صرف ختم ہوگا بلکہ عوام میں امپریشن ہوگا کہ علماء کرام بھی اس تحریک کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ تحریک کے مفاد میں ہے، مشن کے مفاد میں ہے۔ اور دوسری بات جو میں لازماً اس سلسلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح مفتی صاحب نے تجویز دی میں اس کو انڈورس کرتے ہوئے تھوڑا اور اس میں توسیع کرتا ہوں۔ ادارے کی تنظیمات، ویمن لیگ کی تنظیمات اور یوتھ لیگ کی تنظیمات، خاص طور پہ ادارے اور یوتھ لیگ کی اور ویمن لیگ کی بھی جہاں چاہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ مشن گلی گلی، گھر گھر، محلے محلے اور گوشے گوشے میں پھیلے، تو بہترین صورت یہ ہے کراچی کے لیے آپ کو موقع میسر ہے کہ تنظیمات اپنے اپنے حلقوں اور علاقوں میں فی الفور ایک ہفتے کے اندر اندر پروگرام ترتیب دیں اور مستقل ایک نظام وضع کریں اپنے اپنے علاقوں میں درس قرآن کا اور درس حدیث کا۔ ادارے کی اور یوتھ لیگ کی تنظیمات مستقل ایک جال بچھا دیں پورے کراچی پر، اور اس طرح حیدرآباد میں، اور تنظیمات سے ہو سکے تو سندھ میں، مگر سندھ میں چونکہ وہاں اپنے علماء سندھی بولنے والے ہیں ان کے ذریعے کام کو لیا آگے مؤثر کیا جائے، تو کم سے کم کراچی میں ایک جال بچھا دیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک، علاقائی بنیادوں پر، حلقہ جاتی بنیادوں پر، محلہ جاتی بنیادوں پر، مختلف یونٹوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف حلقوں میں درس قرآن اور درس حدیث ایک پورے کراچی میں جال بچھا دیں، مساجد میں، اپنے علاقوں میں، سڑکوں پر، گھروں پر، کوٹھیوں میں، مدارس میں، جہاں جہاں ممکن ہو درس قرآن کے ایک بھرپور، یعنی انتظار نہ رہے کہ مہینے یا 2 مہینے کے بعد میں ہی آؤں تو درس قرآن دوں، اس سے تو 2 مہینے کام معطل رہتا۔ آپ ایک جال بچھائیں اور درس قرآن دینے کے لیے اس کے درس قرآن کے سلسلے کی ذمہ دار اور اس کے سربراہ اور اس کے انچارج میں درخواست کرتا ہوں علامہ افغانی صاحب کے وہ اسے قبول فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، علامہ افغانی صاحب کو منظور فرماتے ہیں اور درس قرآن آپ جہاں جہاں کرائیں
علامہ غلام دستگیر افغانی صاحب سے رابطہ کریں، یہ ہر جگہ جا کر درس قرآن دینے کو تیار ہیں. اور مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب، انہوں نے خود جس طرح فرمایا، میں درخواست کروں گا کہ درس حدیث کے سلسلے کا پورا نظام اس کے سربراہی خود قبول فرمائے. انہوں نے قبول فرمائی اور خود بھی اعلان کیا تھا. لہذا یہ ہمارے دو بزرگ علماء درس قرآن اور درس حدیث کے پورے نظام کو چلانے کے لیے تیار ہیں. اب تنظیمات کے لیے لازم ہے کہ وہ مختلف دن مقرر کریں، شامیں مقرر کریں، اوقات ان کے مشورے سے مقرر کریں، اور اپنے اپنے علاقوں میں درس قرآن اور درس حدیث کے ذریعے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. جہاں بعض خصوصی مذہبی حلقوں کی طرف سے، بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے مذہبی حوالے سے آپ کے مشن پر اعتراض کیے جاتے ہیں اور مذہبی حوالے سے آپ ان کا رد نہیں کر پاتے، آپ درس قرآن اور درس حدیث کا جو جال ایک بچھا دیں گے، انشاءاللہ مذہبی حوالے سے اس عظیم مشن پر کھلنے والی زبانیں یہ آپ کے دو اکابر علماء بند کر دیں گے، اور مشن کو انشاءاللہ تقویت پہنچے گی، اور ایک ایک علاقے میں ایک نظام بپا ہو جائے گا، اور قرآن و سنت کی خدمت ہوگی. اور ہم زندہ ہی اس لیے ہیں کہ قرآن و سنت کی خدمت ہو، اس پیغام کو عام کیا جائے. تو میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ تنظیمات اپنی پروگریس رپورٹ میں لکھیں گی کہ کس کس تنظیم نے ایک مہینے میں کتنے درس قرآن کرائے اور کتنے درس حدیث کرائے. اور علامہ افغانی صاحب اور مفتی صاحب جہاں خود نہیں جا سکیں گے، یہ اور علماء سے رابطہ کر کے علماء کونسل میں سے علماء بھیجیں گے. خواہ بے شک 15 منٹ کا ہو، گھنٹے کا ہو، یہ اوقات کا تعین آپ مشورے سے کر لیں، مگر ایک نظام کے طور پہ اس کا اجرا کیا جانا چاہیے. اس سے علماء کونسل کا جو کردار ہے وہ بڑا مؤثر اور فعال ہوگا، رابطہ مؤثر ہوگا، اور مشن کو بہت بڑی تقویت مذہبی حوالے سے ملے گی انشاءاللہ تعالی. ویمن لیگ کی ہماری یوتھ ونگ کی صدر ہماری بیٹی آنسا نور السحر صاحبہ، انہوں نے ویمن لیگ جی، اور ہماری بہن اور بیٹی شناز صاحبہ، انہوں نے بھی ویمن لیگ کے یوتھ ونگ اور ویمن لیگ کے حوالے سے کیا کام. اور ہم ویمن لیگ کے لیے ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں، سب کی خدمات اور کاوشوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور ان کی کاوشوں کے لیے دعا گو ہیں. انہیں بھی 55% آبادی عورتوں کی، آپ کوئی مارکہ خواتین کو نظر انداز کر کے جیت نہیں سکتے، کوئی مارکہ نہیں جیت سکتے. خواتین بھی درس قرآن اور درس حدیث کے سلسلے کو شروع کروائیں جگہ جگہ، اور علماء کرام آئیں گے، گھروں میں کروائیں، کوٹھیوں میں کروائیں، ہر جگہ کروائیں، تاکہ ہر طرف جال بچھے، ایک آواز مشن کی، ایک آواز ہر جگہ قرآن و حدیث کے حوالے سے پہنچے. تو وہ ہر مشاورت میں ادارے اور تحریک کے لیے یہ بھی واقعتاً پابندی ڈالتا ہوں اور لازم قرار دیتا ہوں کہ وہ ہر سطح کی تنظیمی تحریکی فیصلوں کے لیے ہماری ویمن لیگ کی بزرگ بہنیں، مائیں اور بیٹیاں یوتھ ونگ کی، انہیں شریک مشورہ کریں اور انہیں تمام پروگراموں کی اطلاع رکھیں اور فیصلوں میں انہیں شریک کریں. جب آپ کے دفتر کی خریداری کے لیے وہ برابر کی شریک ہوتی ہیں، آپ کے مشن کے فروغ کے لیے وہ شریک ہوتی ہیں، آپ اس انقلابی مشن کو جگہ جگہ پہنچانے کے لیے وہ اپنی تن من دھن کی قربانیاں دیتی ہیں، اور وہ آپ کو متوجہ کرتی ہیں کہ خدا کے لیے آپ یعنی والدین اجازت دیں کہ ہم اس مشن کو باہر لے کے نکل سکیں. تو ان کا جب اتنے خدمات، اور وہ بیٹیاں مبارکباد کی مستحق ہیں یوتھ ونگ کی، جو 25 مئی کے پروگرام پر کراچی بھی آئیں، لاہور بھی آئیں، پورا ڈبہ بھر کے گیا، یہاں انہوں نے دفتر کا افتتاح کروایا. میرے ہر دورے پہ وہ وزٹ کرتی ہیں. تنظیم اور تحریک کا فکر اور درد میں ان کے سینے میں محسوس کرتا ہوں، ہر وقت اس فکر میں لگی رہتی ہیں. ایک دھن ان کو سوار ہے اس مشن کی، جتنی کم ہمارے تحریک اور ہمارے ادارے اور نوجوانوں کو مشن کو، جو ہماری ان بیٹیوں اور بہنوں کو ہے، وہ مبارکباد کی مستحق ہے. ان کا بجا حق ہے کہ مشن کے فیصلوں اور تنظیمی تحریک کے فیصلوں کے لیے انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے. جو تنظیم ویمن لیگ کو اور یوتھ ونگ کو ان کے شریک مشورہ کیے بغیر ڈیسیژن کرے گی، اس پر بھی جواب طلبی کی جائے گی، ایکشن لیا جائے گا. اسے آپ تمام احباب نوٹ فرما لیں اور تنظیمی اور تحریکی ذمہ داری سمجھیں کہ انہیں بھی شریک مشاورت رکھیں. آپ ان کو گائیڈ کریں، اپنے فیصلوں میں ان سے بھی مشورہ لیں. یہ جتنے مشورے کثیر ہوں گے، اسی طرح جس طرح علماء کونسل کا مشورہ اب لازم ہوگا، یوتھ لیگ کا مشورہ لازم ہوگا، یہ جتنی جہات ہیں ہمارے مشن کی تحریکوں کی، جب سب کے مشورے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بڑی خیر ہوگی، بڑی برکت ہوگی. مختلف سوچیں جب آئیں گی اور مختلف جہتوں سے جب تجاویز آئیں گی
تو اس کی روشنی میں جب فیصلے کریں گے تو فیصلے بڑے بابرکت فیصلے ہوں گے اور اس سے اچھے خاطر خواہ نتائج پیدا ہوں گے۔ منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی کی شکل میں فری ٹیوشن سینٹرز قائم کیے جائیں، تنظیمات کے نوجوان جو پوسٹ گریجویٹ ہیں، گریجویٹ ہیں، ایف اے ہیں، یہ جو بھی تعلیم ہے وہ اپنے علاقوں میں خواہ ایک بیٹھک کے اندر، ایک کمرے کے اندر، خواہ مسجد کے کمرے میں، خواہ کسی مدرسہ میں فری ٹیوشن سینٹر قائم کریں، جتنے زیادہ سے زیادہ